السلام علیکم۔ 2024 کو دنیا میں الیکشن کا سال قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سال امریکہ میں بھی الیکشن ہے، انڈیا کے اندر بھی الیکشن ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی الیکشن ہے، اور میرے پیارے ملک پاکستان میں بھی الیکشن ہے۔ پاکستان میں تو الیکشن کی کیا ہی بات ہے، جہاں کے 50% سے زیادہ ووٹ ہی نہیں ڈالتے اور الیکشن والے دن صرف آرام کرنا پسند کرتے ہیں۔ باقی جو 50% ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کے حلقے کا امیدوار 26 سے 27% ووٹ لے کر علاقے کا نمائندہ بن جاتا ہے، اگرچہ اس کے حلقے کے 70% لوگ اس کے خلاف بھی ہوں، مگر پھر بھی وہ علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ وہ ہمارے ملک کا ایک مشہور لیڈر وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے۔ واقعی یہ عوام سے بہترین انتقام ہے۔ یہ 50% عوام جو ووٹ بھی ڈالتے ہیں وہ بھی سارا سال مہنگائی، بے روزگاری، دوسرے مسائل، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سیوریج کا سسٹم صحیح نہیں ہے، اس پہ گالیاں نکالتے ہیں، مگر جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم آتا ہے تو اپنی کسی برادری کے کہنے پہ، اپنی زبان پہ، فرقے کی بیس پہ، شاہ، پیر یا کوئی گدی نشین، مخدوم، ان کے کہنے پہ وہ ووٹ ڈالنے نکل جاتے ہیں۔ اس کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے جو ان کی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے سارا سار ان کی خدمت کرتے ہیں، کچھ سوشل ورکر ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ووٹ ڈالنا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ ووٹ ان کو ڈالتے ہیں جو کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، اور پھر اس سے امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے علاقے کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ بھائی اگر وہ الیکشن جیت گیا اور اس کی حکومت بن گئی تو پھر تو اس کی لاٹری نکل آئی۔ وہ سب سے پہلے جو اس نے کروڑوں روپے الیکشن پہ خرچ کیے ہیں اس کو وہ ڈبل ٹرپل کر کے واپس حاصل کرے گا۔ اس کے بعد وہ اس پہ خرچ کرے گا اور پھر اگلے الیکشن کے لیے بھی خرچہ نکالے گا۔ پھر اس کے بعد نمبر آئے گا اس کا جس کے کہنے پہ آپ نے اس کو ووٹ دیے تھے، یعنی آپ کا بڑا برادری والا، آپ کے علاقے کا جس کے کہنے پہ آپ نے، پیر ہے آپ کا، کوئی اور ہے، سردار ہے، کچھ بھی ہے، اس کے کہنے پہ ووٹ دے گا۔ آپ نے دیا اس کو تو وہ ظاہر سی بات اس کا کام کرے گا، اس کا کوئی پرمنٹ ہوگا، کوئی اس کا کوئی کنٹریکٹ ہوگا، کوئی اس کا کام ہوگا، کسی کو نوکریوں پہ لگوانا ہوگا، یہ کام کرے گا۔ اس کے بعد پھر کوئی بچا تو وہ آپ کا ہی کام کر دے گا، جو آپ کو چھوٹا موٹا کام، خوش کرنے کے لیے کام، چھوٹی سی 2.5-2 انچ کی بڑائی والی سڑک بنا دے گا جو ایک بارش میں ٹوٹ جائے مگر آپ کو خوش کر دے گا۔ اور عوام کو پھر وہی زندہ آباد، مرد آباد، غدار ہے، کھا گیا، یہ اس پہ لگا کے اگلے الیکشن میں پھر وہ مہنگی سی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے دروازے پہ ہوگا، ساتھ اس کے کہ آپ کی برادری کا، آپ کا بڑا ساتھ ہوگا جس کے کہنے پہ آپ نے ووٹ دینے ہیں۔ جب تک ہم لوگ ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے جو آپ کے لیے مخلص ہیں، بغیر کسی لالچ کے آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، نہ اس میں برادری دیکھی جائے گی، نہ زبان، نہ فرقہ، بے لوث ہو کے آپ جب ووٹ دیں گے تو آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا۔ مگر اب آپ لوگ اسی طرح ذات برادری یا کسی کے کہنے پہ ووٹ ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم لوگ جیسے نسل در نسل انہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ امیر سے امیر تر، باپ، اس کے بعد بیٹا، اس کی بیٹی ہے، اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا، ہم لوگ نعرے لگاتے جائیں گے اور مسائل ہمارے وہیں کے وہیں ہوں گے، بلکہ ہم اور پیچھے جا رہے ہیں۔ اس بار ووٹ ڈالتے ہوئے آپ اپنا اور اپنی نسلوں کا خیال کر کے ووٹ ڈالیں، ایسے شخص کو ڈالیں جو علاقے کے لیے بہتری کے لیے کوئی کام کر سکے اور آپ کے درمیان موجود ہو، کوئی بہت مہنگی گاڑیوں پہ نہ آنے والا ہو، بس آپ اس کو جانتے ہوں اور آپ کو وہ ہر موقع پر دستیاب ہو، کوئی مسائل ہوں تو وہ آپ کو
حل کر کے دے۔ یہ آپ کا فیصلہ آپ کی نسلوں کے لیے بہتری کے لیے ہوگا، ورنہ جیسے آپ اور ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح بجلی، پانی، سیوریج سسٹم، گیس اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی کمی کا شکار رہ کر زندگی گزاریں گے، اور اسی طرح فرسٹریشن کا شکار ہوتے رہیں گے اور سارا سال غصہ اور گالیاں نکالتے رہیں گے، مگر الیکشن والے دن پھر وہی جو پہلے کرتے رہیں گے۔